بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دھام کلاس۔ آج ہم حدیث نمبر 12 کریں گے۔ تو حدیث جیسے کہ ہم 9th کلاس میں کرتے آئے ہیں، اسی طرح سے ہم پہلے اس کے لفظی مطلب اور محاوراتی ترجمہ کریں گے، اس کے بعد تشریح اور اس میں اہم نکات جو ہیں وہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد حدیث کا ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی سے کیا تعلق ہے، یہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی پہ کیسے اثر انداز ہوگی، یا ہم اس کو اپلائی کریں گے تو اس سے کیا ہمیں بینیفٹس ملیں گے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت، یعنی کہ مشکل الفاظ یہ ہیں، اذا جب، قلت تم کو یا تم نے کہا، تم کہتے ہو، لصاحبک اپنے ساتھی سے یعنی ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی سے، یوم الجمعہ جمعے کے دن، انصت خاموش ہو جاؤ، خاموش رہے یا خاموش ہو جاؤ، ولی امام اور امام یخطب خطبہ دے رہے ہوں، خطبہ فرما رہے ہوں، فقط تو جان لو، گویا تحقیق، لغوت تو تم نے لغو بات کی، فضول بات کی، بے معنی بات کی۔ یعنی کہ اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ جب تم نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا کہ خاموش ہو جاؤ جبکہ امام صاحب خطبہ دے رہا ہو، تو تم نے یہ بات فضول کی، یہ لغو بات کی۔ جی کلاس، حدیث کا یہ حصہ جو آپ 10th کلاس میں بھی پڑھ رہے ہیں، یہ تقریباً ایک سیٹ ہے۔ جیسے آپ کہہ لیں کہ 9th کلاس میں آپ نے معاشرتی اقدار کے بارے میں زیادہ پڑھا، اور اب 10th کلاس میں آپ جو ہے وہ زیادہ تر عبادات پر مبنی احادیث کو پڑھیں گے، اور اس میں بھی خاص جو احکامات ہیں، کچھ خاص چیزیں جیسے آداب اور اپنے آپ کو اچھا ایک دیندار بنانے کے لیے جو آپ کو ضرورت ہے، آپ کی روحانی تربیت کے لیے، وہ حدیث اس میں شامل کی گئی ہیں۔ تو پہلا جو سیٹ ہے وہ نماز کا ہے، نماز جمعہ، نماز اور پھر باجماعت نماز، ان سب چیزوں کے بارے میں ذکر ہے۔ اس کے بعد روزہ کا آ جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ حج کا ہے، اور حج کے بعد جو ہے وہ عمومی اخلاقیات پہ بات ہوگی۔ تو اس حدیث میں جو ہے وہ پہلے ہم اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 12 میں آپ نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جمعے کے دن اپنے ساتھی سے کہے کہ خاموش ہو جاؤ، اور امام صاحب جو ہیں جب خطبہ دے رہے ہوں تو وہ اس نے فضول بات کی۔ تو فضول بات بیسیکلی جو ہے وہ قرآن کی روح سے لغو بات جو ہوتی ہے، وہ ایسی بات ہوتی ہے جو فضول ہو، جس کا کوئی آپ کو ثواب نہ ہو، بلکہ اس کے مبادہ اس میں گناہ کا بھی عنصر شامل ہو۔ تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جو خطبہ جمعہ کا جو خطبہ ہے اس کے بارے میں۔ قرآن و حدیث میں جمعے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جمعہ کے نام سے ایک پوری سورت ہے قرآن میں، اور جمعے کو جو ہے وہ سید الایام یعنی دنوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ جمعے کی نماز جس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے، اور اس حدیث میں آپ کو جیسے کہ پتہ چلا کہ اس جمعے کی نماز میں بھی سب سے اہم چیز جو ہے وہ جمعے کا خطبہ ہے۔ تو جمعے کا خطبہ جو ہے وہ پورے توجہ سے سننے کی تعلیم دی گئی ہے، بہت ساری حدیث میں وارد ہوئی ہیں، اور اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ جمعے کے وقت اگر کوئی شخص ذرا سی منہ سے بات بھی نکالے گا، تو حتیٰ کہ اس کے پاس شخص بیٹھا ہوا ہے وہ اشارے سے بھی اگر اس کو کہے گا تو وہ بھی اسے منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ جمعہ تو جمعہ عام وقت میں بھی اصحاب صفہ جب بیٹھے ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے ہوتے تھے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ پرندے ان کے سروں پر آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ وہ اتنی خاموشی اور اتنی یکسوئی کے ساتھ اور اتنے احترام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات سن رہے ہوتے تھے۔ تو جمعے میں بھی ہمیں اسی طرح کی جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے، اور عام طور پہ جیسے حدیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ فرماتے تو سامعین میں مکمل خاموشی ہو جاتی۔ اچھا، دوسری اس کی ہیڈنگ بنے گی وہ ہے سماعت خطبہ میں احترام یا یکسوئی جو ہے وہ کس طرح سے ہو۔ تو جب امام صاحب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس وقت سے لے کر اختتام نماز تک کا اذکار اور ہر قسم کا کلام منع کیا گیا ہے۔
کیونکہ یہ جو خطبہ ہے اس میں دینی تعلیمات اور بہت ساری چیزیں جو روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں اور جو ہمارے ارد گرد و پیش ہمیں معاملات پیش آ رہے ہوتے ہیں اسی کے مطابق امام صاحب جو ہے وہ تعلیمات دے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے ضروری ہے کہ وہ خطبہ سنا جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر خطبہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے بعد اس نے نماز جلدی جلدی پوری کرے، جو چیزیں اس میں حرام ہیں، مثلا کھانا پینا، سلام کہنا، سلام کا جواب دینا، یہ سب بھی خطبے کی حالت میں بھی حرام ہے۔ امر بالمعروف یعنی نیکی کی تلقین کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے جبکہ خطبہ پڑھا جا رہا ہو، اور تمام حاضرین پر چپ رہنا اور سننا جو ہے وہ صرف فرض ہے۔ جو لوگ امام سے دور ہوں یعنی کہ خطبہ کی آواز ان تک نہیں پہنچتی، ان پر بھی چپ رہنا واجب ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں جو ہے وہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن جو فیوز و برکات سے در حقیقت وہی مومن مالا مال ہوتا ہے جو اس کے انتظار میں گھڑیاں گنتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے جو شخص جمعے کے دن کا اتنا اہتمام کرتا ہو وہ جمعے کے خطبے کے دوران باتیں کرنے کے بجائے امام کا خطبہ ہی سننا پسند کرے گا۔ اس کے بعد جی جو ہمارا جو اہتمام ہے، جمعے کا اہتمام ہے، وہ کیا ہے کہ ہمیں جمعے کے دن کی عبادت اور عالم دین کے خطبے کو غور سے سننے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جمعے کا اہتمام جمعرات سے ہی شروع فرماتے، یعنی کہ جمعے کی رات کو سفید رات اور جمعے کے دن کو روشن دن کہا گیا ہے۔ دین کی باتیں کہنے سے ایمان کو اسی طرح نشوونما ملتی ہے جس طرح سے پانی سے کھیت کو اس کی پانی ملتا ہے، پانی سے کھیت کو جو ہے نا ہریالی ملتی ہے، اسی طرح سے دین اسلام نے ہفتے میں ایک دن ایسا مقرر کیا ہے جس میں لوگ جمع ہوں اور جمع ہو کر دین کی باتیں سنیں تاکہ ان کے عقیدے اور ایمان کو تقویت ملے۔ اور جس طرح کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو دل ہے اس پہ دھول مٹی پڑ جاتی ہے، جس کو جو علم کی یا دین کی مجلس سے ہوتی ہیں یا جو دین کی جہاں پہ باتیں ہو رہی تھیں وہ اس کو صاف کر دیتی ہیں اور آپ کا دین جو ہے وہ دوبارہ سے آپ اس میں ہریالی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد جی خطبہ جمعہ کی جو فضیلت ہے وہ فقہا نے کیا بیان کی ہے کہ اس دن صدقہ دینے کا دورہ ثواب ہے، اور اس کے بعد اس میں جو ہے اس وقت صحابہ پہ بات کرتے ہیں ہم کہ روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرماتے تو سامعین میں مکمل خاموشی ہوتی، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے آ بیٹھے ہوں، اور ہمارے لیے صحابہ کا یہی عمل پیروی کے قابل ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ تو یہی چیز جو ہے وہ ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہمارے اگر صحابہ نے جو ہمارے سامنے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے جو اسوہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے وہی اس پہ ہمیں کاربند ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آخر میں جو ہے وہ سمپل اس چیز پہ بات کی جا سکتی ہے کہ آداب علم ہے، آداب مجلس ہے، یہ ہے کہ علم تب آپ حاصل کر سکتے ہیں جب آپ اس کو خاموشی اور غور و فکر سے سنیں، واضح نصیحت کو تبھی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب تک آپ اس کو غور سے سنیں گے، اور اگر آپ نے بات کوئی سنی ہی نہیں اور آپ کی توجہ کسی اور طرف ہے تو وہ کب آپ کو نہ تو سمجھ میں آئے گا اور نہ ہی آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خطبہ جمعہ میں فضیلت کا معیار عام طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو خطبہ عام طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعے کے دن اور بہت ساری جہاں پہ سنتیں ہیں وہاں یہ بھی ہے کہ جمعے کے دن غسل کرے اور پھر اول وقت میں پہنچے تو اس نے ایک اونٹ کی قربانی کا جو ہے وہ ثواب حاصل کیا، ٹھیک ہے۔ عملی زندگی سے تعلق یہ ہے کہ نماز جمعہ جو ہے وہ ایک بیسیکلی تعلیمی اور تبلیغی ہفتہ وار ہمارا اجتماع ہے، جس میں ہم اس اجتماع میں ہم اپنی تعلیم، ہماری جو کچھ چیزیں ہمیں پتہ ہیں کچھ نہیں پتہ، اور بیسیکلی ہم ہر وقت سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو دین کے معاملے میں بھی ہمیں اپنے دین کو تازہ رکھنے کے لیے اس کو تازہ رکھنے کے لیے ہر وقت کسی نہ کسی ایسے اجتماع کی ضرورت رہتی ہے، ایسی ہی مجلس کی ضرورت رہتی ہے، تو جمعے کا جو دن ہے وہ اس کے لیے اہم ہے۔ تو عملی زندگی سے اب اگر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، تو ہماری بیسیکلی جو بیسک نیڈز جو ہیں دین کی وہ بھی یہاں سے پوری ہوتی ہیں۔ اس کے بعد مسلم معاشرے کے اتحاد کی نشانی ہے، یعنی کہ جمعہ جو ہے خاص طور پہ فرض کیا گیا ہے، اور فرض اس لیے کیا گیا ہے کہ سب لوگ ایک اجتماع میں اکٹھے ہوں
اور ویسے تو 5 وقت کی نماز وہ اپنے محلے میں پڑھتا ہے، لیکن جامع مسجد کے میں جب وہ جائے گا، ایک پورے علاقے کے لوگ جب ایک جگہ پہ جمع ہوں گے تو پورے علاقے کے لوگوں کا جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں یا جو ان کی معاملات ہیں، وہ سب آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں کوئی حل نکال سکتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے۔ پھر جیسے عام نماز کی طرح پہلے درجے کی یہ شورائي مجلس ہے، یعنی کہ جو مجلس شورا جو حکومت کی ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے، لیکن پہلے درجے میں جب آپس میں آپ ایک دوسرے سے مشورہ لیتے ہیں، ایک ہماری ایسی مجلس ہے جب ہم نماز ادا کر چکے ہوتے ہیں، نماز کے بعد جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو ہمارے بہت سارے مسائل ڈسکس کرنے سے، ایک دوسرے سے شیئر کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں۔ وہ جیسا کہ کہتے ہیں کہ خوشی شیئر کرنے سے بڑھتی ہے اور غم شیئر کرنے سے ختم ہوتا ہے۔ تو سیم اسی طرح سے جمعے کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہم اپنے دین کی تعلیمات کو جو ہے عرصر نو اس کا احیاء کر سکیں، اسے یاد کر سکیں، اس کے بارے میں عمل کر سکیں، نئی ہمیں چیزیں پتہ چلیں۔ نمبر 2، ہمارے آپس کے معاملات درست ہوں۔ نمبر 3، اگر کوئی معاملے اس طرح کے ہوں جن کو ہم خود ریکور کر سکتے ہیں، خود درست کر سکتے ہیں، تو اس کے اوپر ڈسکشن ہو اور اس کے مطابق ہم جو ہے وہ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور جو اس حدیث کا جو مین فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے جب آپ کو کوئی اچھی بات بتائی جائے اور اس پہ عمل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث کو جو ہے بیسیکلی آپ اس کے سارے معنی اسی طرح سے یاد کریں گے، پھر تمام نکات کو شامل کرتے ہوئے تشریح کریں گے اور تشریح کرنے کے ساتھ اس کو یاد کریں گے بہت اچھے طریقے سے۔ جزاک اللہ خیر، اور سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دعا میں کیوں پڑھتی ہوں، کہ خدا نخواستہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو میں اس کی تلافی اسی مجلس کے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرتے ہیں۔ جب میں یہ دعا پڑھ لوں گی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے وہ گناہ جو ہے وہ ختم کر دیں گے اور مجھے بخش دیں گے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔